بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ لکھ کے اسے جو ندوہ کا ایک نمبر ہے اس پہ بھیج دیتے ہیں اور اس ٹیلی فون پہ واٹس ایپ کرنے سے وہ سوالات پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ واٹس ایپ وغیرہ ہم تو بہت تھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو فضول اور بیکار ہوتی ہیں اور ان کے جوابات نہیں عرض کیے جا سکتے، اور بعض مرتبہ براہ راست لوگ اس کو میسج میں سینڈ کر دیتے ہیں اور ہمارے پرسنل نمبر پہ بھی، تو ان کے بھی جوابات یہاں پر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو غار حرا کے متعلق محترم جناب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ غار حرا میں وحی کا آغاز نہیں ہوا، اور حرا جو پہاڑ ہے اس کی شریعت میں کوئی بھی اہمیت، حتیٰ کہ تاریخی طور پر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ بات ان کی قابل تسلیم نہیں ہے۔ اب اس کی حرا کی تاریخ شروع کریں، پھر حضرت عبد المطلب کی تاریخ شروع کریں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہاں جو تشریف لے جایا کرتے تھے ان کی بات کریں۔ وہاں اوپر ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی، اس کے اوپر ایک مقام ایسا ہے جس کے متعلق یہودیوں کا یہ خیال ہے اور بہت سے مسلمان مورخین کا بھی، کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو یہ بہت لمبی بات بن جاتی ہے۔ تو ہمیں خیال آیا کہ اب جو بخاری شریف کی ان چیزوں کو بھی نہیں مانتے اور حرا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اب کوئی مزید حوالہ ہم دے بھی دیں تو فائدہ کیا ہے؟ لیکن چونکہ سوال کی زحمت اٹھائی ہے آپ نے، اس لیے ہم آپ کو عالم اسلام کی ایک جلیل القدر عرب ہستی کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جو سنت اور بدعت کے امتیاز میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور مسلمانوں میں ان کا بڑا احترام، عزت، اور ان کے بعض مسائل سے اس وقت سے لے کے اب تک اختلاف کے باوجود وہ اہل السنہ کے ائمہ میں سے گنے جاتے ہیں، اور وہ ہستی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ نے ایک کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح، اور یہ ان کی عیسائیوں کے ساتھ جو بات چیت ہے یہ اس کا حوالہ ہے۔ شیخ نے کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ یہ جواب ہے بہت درست کہ کس نے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے دین کو بدلا۔ عیسائیت میں تعریف، اس کا آغاز، اس کے مختلف دور اور ان کے احکامات شیخ نے اس میں بیان کیے۔ ہمارے سامنے اس کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 266 ہے، اور شیخ ایک عیسائی کو ان عیسائیوں کو جوابات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جبل حرا الذی لیس حول مکہ جبل اعلی منہ، اور پھر میں یاد دلاتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے حوالہ دیتا ہوں اس پہاڑ کا جس کا نام حرا ہے۔ الذی لیس حول مکہ جبل اعلی منہ، مکہ مکرمہ کے قریب جتنے بھی چھوٹے بڑے پہاڑ اس شہر کو گھیرے ہوئے ہیں ان سب میں اعلیٰ درجہ حرا کا ہے۔ کیوں حرا کا درجہ اتنا بلند ہے؟ وَمِنْهُ كَانَ نُزُولُ اول الوحی، یہ ایسا پہاڑ ہے جس میں پہلی وحی اتری ہے۔
علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے۔ اور جناب غامدی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور یہ صوفیوں کے گھڑے ہوئے قصے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کے بہت بڑے ناقد اور خود قادری سلسلے کے صوفی تھے، اسی لیے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مقبرۃ الصوفیہ جو دمشق میں تھا، جسے بلڈوز کر کے فرینچ گورنمنٹ نے یونیورسٹی بنائی تھی جو اب تک چل رہی ہے، یہاں سب صوفیوں ہی کی قبریں تھیں۔ ان اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی قبور کے درمیان اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جگہ دی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ شیخ جیسے آدمی کو پتہ نہیں کہ صوفیوں نے یہ ہیرا کا قصہ گھڑ لیا، کمال ہے۔ اور جو ہمیشہ سنت اور بدعت صوفی اور غیر صوفی پر رد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلا کہ غار ہیرا کوئی چیز نہیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ جبل ہیرا الذی لیس حول مکہ جبل اعلی منہ، اور ہیرا کا پہاڑ جس سے بہتر پہاڑ کوئی نہیں مکہ مکرمہ میں، کان نزول اول الوحی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ من الجبال جبال کثیرہ، اور اس غار ہیرا کے ارد گرد بہت سے پہاڑ ہیں۔ حتیٰ قد قیلا، یہاں تک کہ کبھی کہا گیا تھا کہ ان اصناب مکہ مکرمہ میں جو اس کی تعریف کی بڑی چیز ہے، 10,000 بجبل، 10,000 پہاڑ اس کے گرد و پیش میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے، سفر بھی اتنے لمبے کیا، لیکن مبالغہ سے ہی اب تو کاؤنٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، بلکہ کیے گئے ہوں گے، ہمارے علم میں نہیں ہوں گے، لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ 10,000 کہا جاتا ہے کہ اس ایک پہاڑ کے ارد گرد ہیں۔ وذالک المکانہ، اور یہ ایسی جگہ یسمى فاران، اس ساری وادی کو جہاں یہ پہاڑ اور پہاڑیاں ہیں فاران کہتے ہیں، الی ھذا الیوم، میری صدی تک، آج تک۔ یعنی جب وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے تو یقیناً 7ویں گزر گئی تھی اور 8ویں صدی کے آغاز کا زمانہ ہوگا۔ شیخ کا انتقال 728 ہجری میں ہوا ہے، تو 728 میں شیخ کا انتقال ہوا رحمہ اللہ۔ اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ اس وادی کو وادی فاران کہا جاتا ہے۔ وفیہ کان ابتداء نزول القرآن، اور قرآن کریم کا نزول سب سے پہلی وحی اس پہاڑ پر آئی ہے۔ اگر یہ صوفیوں کے قصے ہوتے تو اتنے بڑے بڑے محققین، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو کبھی بھی ان چیزوں کو وہ نہ لکھتے۔ لاہور سے آپ نے کچھ دعاؤں کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ ان دعاؤں کا صحیح تلفظ کیا ہے، اور پھر آپ نے اسے پڑھا بھی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ پڑھنے میں کسی پرنٹ میں کچھ ہے، کسی پرنٹ میں کچھ ہے۔ تو مختصراً یہ کہ آپ کے اس سوال کے جواب میں ہم ان کو پڑھ دیتے ہیں اور آپ اسے سمجھ لیں، آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ اس کے زیر زبر درست کر سکیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس مکہ تشریف لائے تھے تو مکہ والوں نے اس شہر کے دروازے بند کر دیے تھے، اور جب شہر کے دروازے بند ہو جاتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بڑے بڑے سرداروں کے علاوہ کوئی کھلوا سکے۔ عدل اور انصاف کی بجائے وہ دور تھا ظلم کا، اور وہ دور تھا جہاں بڑے لوگ، سردار، ان کی پیروی کی جاتی تھی
اور انہی کی چلتی تھی، تو مکہ کے سارے دروازے بند کر دیے گئے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ داخل نہ ہوں۔ مکہ کے کچھ حلیف تھے، کچھ ان سرداروں کے دوست سردار تھے۔ وہ سردار جو تھے باہر رہتے تھے مکہ مکرمہ سے، لیکن صبح شام جب بھی وہ آئیں دروازے بند کرنے اور کھولنے والے چوکیدار پہچانتے تھے کہ یہ اندر جتنے بڑے بڑے مشرک ہیں، ان کے دوست جو مشرک باہر ہیں، یہ سب ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ سب کا دین شرک تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اب مکہ میں داخلہ کیسے ہو، اور آپ جانتے تھے کہ مکہ کے سرداروں نے طے کر دیا ہے کہ اب اس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے شخص کے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی جواز نہیں، اور اسے اجازت ہی نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہاں پر آئے۔ دروازے بند ہو گئے، اب جائیں کیسے؟ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا اور قریش کا سردار ابو لہب بنا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شدید مخالف کہ اللہ نے اس کا نام لے کے وہی نازل فرمائی ہے۔ سورت کریں کیا؟ تو ابو لہب نے بھی ان دروازوں کی بندش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے دوست جبیر جو اپنے قبیلے کے سربراہ اور ان اہل مکہ کے سرداروں کے دوست تھے، انہیں پیغام بھجوایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور آپ کے اور ہمارے والد کے تعلقات رہے ہیں، مجھے مکہ میں لے جائیں۔ تو جبیر نے اپنے 7-8 جتنے بھی بیٹے تھے انہوں نے کہا اسلحہ باندھو، چنانچہ تلواریں یہ وہ سب کچھ کر کے مسلح ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے۔ تو مکہ والوں نے تو دروازہ کھولنا ہی تھا، کھل گیا دروازہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ یہ جبیر جو تھا اس کا انتقال شرک پہ ہوا تھا، لیکن وہ حضرت عبداللہ کی قدر جانتا تھا کہ ان کے والد جوانی میں میرے بڑے اچھے دوست تھے۔ بدر کے قیدی 70 جن کو قتل کرنے کا تھا، اصل میں پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھا پیش کیے گئے بدر کی فتح کے بعد کہ یہ ہیں قیدی، باقی بھاگ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء النتن، یہ گندگی کے ڈھیر، یہ کفر اور شرک کے مارے ہوئے، اگر جبیر زندہ ہوتے مکہ میں مجھے ایک بار کہہ دیتے انہیں آزاد کرتے، میں سب کو رہا کر دیتا۔ یہ احسان شناسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی کہ کس نے کس وقت کام کیا ہے، فرمایا ہؤلاء النتن، یہ گندگی کے ڈھیر، اگر جبیر زندہ ہوتے مجھ سے کہہ دیتے چھوڑ دے، میں سب کو چھوڑ دیتا۔ تو جب طائف میں داخل ہوئے تو انہوں نے طواف کیا، جبیر نے، اس کے ساتھ 8-9 بیٹے تھے، سب نے، اور انہوں نے کہا خبردار عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کچھ کہا، اگر کوئی کہے گا تو یہ ہمارے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ اور انہوں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو آپ حرم شریف میں نماز پڑھ کے ایک طرف بیٹھے دعا مانگ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا نقل کی ہے، اور اس کا آپ نے پوچھا ہے کہ اس پہ کیا پڑھنا چاہیے، تو اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، ضعف کے معنی پہ آپ نے، ضعف کے لفظ پہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہم الیک اشکو، اللہ میں آپ کے سامنے شکایت کرتا ہوں، ضعف قوتی، ضعف قوتی، یہ بھی ٹھیک ہے، اپنی ناطاقتی کی، اور ضعف قوتی یہ بھی ٹھیک ہے، ضعفہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، ضاد پر زبر کے ساتھ، اور ضاد پر پیش کے ساتھ پڑھیں، ضعف قوتی، اسی لفظ اسی پہ اشکال تھا نا، آپ کا جواب پورا ہو گیا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور اللہ یہ جتنے چالاک ہیں نا میرے مقابلے میں، اللہ میرے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے
کہ میں ان کا کوئی علاج کروں۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اور اللہ لوگوں میں جو بے قدرہ ہو گیا ہوں اور لوگوں نے میرے مرتبے کو نہیں پہچانا اور مجھے میرے مقام سے گرا دیا ہے، اللہ میں لوگوں کی کیا شکایت آپ سے پیش کروں؟ یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والے، انت رب المستضعفین، اللہ ہم کمزوروں کا تو ہی پروردگار ہے۔ انت المستضعفین، اللہ ان ظالموں کے مقابلے میں ہم مظلوموں کا تو ہی مددگار ہے۔ اس ملک پاکستان میں جتنے ظالم حکمران ہیں، انت المستضعفین، اللہ ہم جو غریبوں کی طرح پس رہے ہیں، اللہ جو میں غلام ہوں نا، میں نہیں بسر کرنا چاہتا غلامی میں زندگی، مجھے آزادی چاہیے۔ میں غلام در غلام ہوں، سیاسی نظام کا غلام ہوں، فوجی نظام کا غلام ہوں، میں غلام در غلام ہوں، میں نہیں چاہتا ایسی غلامی کی زندگی، اس سے موت اچھی ہے۔ الی المستضعفین، اللہ ہم جو ضعیف اور کمزور ہیں، اللہ ان کا مددگار تو تو ہے، وانت ربی، اور اللہ میرا رب تو تو ہے، الی من تکلنی، اے خدا ذرا سوچ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اگر آزاد اردو میں ترجمہ کریں تو یہی بنے گا، اللہ تو سوچ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ام بعید یتجہمنی، یتجہمونی، وہ جو میرے دور کے جاننے والے ہیں، جنہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان کے حوالے تو کر رہا ہے تاکہ وہ مجھے اور رسوا کریں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کن معاملات میں ہوں۔ ام الی عدوٍ، یا اللہ تو ان کے حوالے کر رہا ہے جو مجھے جانتے ہیں مگر میرے دوست ہیں۔ ملکتہ امری، اللہ میرا سارا کام تو نے میرے ان دوستوں کے حوالے کر دیا ہے جو ہیں دشمن لیکن ظاہر میں دوست ہیں، تو نے مجھے ان کے ہاتھوں میں پھینک دیا ہے۔ ان لم یکن بک علی غضب، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر تیرا غضب مجھ پہ نازل نہ ہو، تو مجھ سے ناراض نہ ہو، تو کیا دور اور کیا قریب، کیا دوست اور کیا دشمن، فلا ابالی، اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، تو اپنی عافیت کا دامن پھیلا دے، اللہ تو اپنی طرف سے درگزر کی چادر پھیلا دے جس میں سما جاؤں۔ اعوذ بنور وجہک الذی، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے چہرے کا جو نور ہے اس نور میں آتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں۔ اشرقت لہ الظلمات، اللہ وہ نور جو تاریکیوں کو دھو دیتا ہے، اور اللہ تیرے چہرے کا وہ نور وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، صلح علیہ، جو سیدھے کر دیتا ہے سارے کام دنیا اور آخرت کے، وہ جو تیرے چہرے کا نور ہے اللہ، اس سے ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، اور اس نور میں جو آ جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت ٹھیک ہوتی ہے۔ من ان تنزل بی غضبک، تو اپنے چہرے کے نور میں مجھے جگہ دے دے، میں اس میں سما جاؤں اور تیرا غصہ مجھ پہ نازل نہ ہو۔ او یحل علی سخطک، یا اللہ میں اتنا بد نصیب نہ ہو جاؤں کہ تیری ناراضگی میرے نصیب میں آ جائے۔ لک العتبیٰ حتی ترضیٰ، اور اے رب تیرے لیے ہی ہیں سب کی سب چیزیں، آخرت اور سب چیزیں، اور میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی نیکی کی کرانے کی طاقت اور گناہ سے روکنے کی قدرت نہیں دے سکتا مگر تو جو لفظ آپ نے فرمایا ہے، ضعفہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ضعفہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایک دعا تو یہ ہے۔ دوسری دعا جو آپ نے
تحریر فرمائی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، اللہ آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، وابن اماتک، اور آپ کی جو باندی ہے، آپ کی نوکرانی، اللہ اس کا بیٹا ہوں۔ اس کو اصل میں پڑھا جانا چاہیے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، پورا جملہ یوں بنتا ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے دست قدرت میں، ماضٍ فی حکمک، اور اللہ جو بھی آپ میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں سب چیز ٹھیک، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں اللہ تیرے ہر اس نام کے صدقے سے مانگتا ہوں جو نام تو نے اپنے لیے تجویز فرمایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، اللہ تیرا ہر وہ نام جو تو نے اپنی کسی بھی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، اللہ تیری مخلوق انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ جو بھی تیرے اچھے بندے ہیں، اللہ جس کسی کو کوئی بھی نام تو نے سکھایا علیہ السلام، اللہ اس نام کے صدقے سے مانگتا ہوں، او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور اللہ تیرے وہ نام جو تو نے صرف اپنے پاس رکھے ہیں، کائنات میں کوئی تیرے ان ناموں کو نہیں جانتا، اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے تمام ناموں کا جو تو نے خود اپنے لیے رکھے ایک، اور اللہ تیرے تمام وہ نام جو تو نے کسی بھی کتاب میں نازل فرمائے، تورات، زبور، انجیل، قرآن، دو، او علمتہ احدا من خلقک، اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی کو بھی جو نام سکھایا ہے، تین، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور اللہ جو تیرا علم غیب کا ہے، اللہ جس نام کو بھی تو نے اس میں رکھا ہے، میں اس کے ذریعے سے دعا مانگتا ہوں ان سب کے واسطے سے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن میرے لیے ایسا کر دے کہ جب میں اس کی تلاوت کروں تو معلوم ایسے ہو جیسے میں باغات میں گھوم رہا ہوں، ونور بصری، اور اللہ جیسے میرے آنکھوں میں روشنی ہے جتنی یہ اچھی اور عزیز ہے، اللہ اس قرآن کو ایسے کر دے، وجلاء حزنی، اس لفظ پہ آپ نے پوچھا ہے کہ جلا ہے یا جلا ہے، یہ لفظ اصل میں جلا ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، وجلاء حزنی، اور اللہ میرے دکھوں کا علاج اس قرآن کو کر دے، وذہاب ہمی، اور اللہ یہ جو تیرے نام ہیں میں ان کے صدقے مانگتا ہوں کہ میرے دکھ اور غم دنیا سے مجھ سے دور کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے اور فرماتے تھے، اللہ اذهب اللہ غمہ، جو شخص یہ دعا مانگتا رہے گا اللہ اس کے غم کو دور کر دیں گے، وابدلہ مکان حزنہ فرحن، اور اللہ اس کو بجائے تنگی، دکھ، تکلیف کے خوشیوں سے بھر دیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ینبغی لنا ان نتعلم بہذه الکلمات، اللہ کے رسول دنیا میں لوگوں میں ہر ایک کو تکلیف مصیبت پیش آتی رہتی ہے، تو کیا ہم اس دعا کی تلقین دوسروں کو کریں؟ تو آپ نے فرمایا جل کیوں نہیں، میری امت میں لوگوں کو یہ دعا سکھانا، ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، میری امت میں جو شخص بھی اس دعا کو مانگے اسے چاہیے، مناسب یہ ہے کہ کسی اور کو بھی سکھا دے تاکہ ہر ایک کے دکھ اور غم دور ہوں اور وہ انسان خوشیوں کے دامن میں چلا جائے۔ اس لیے پھر اس دعا کو مانگ لیتے ہیں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک،
اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. یہ ہے دعا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ دعا اسی طرح پڑھی اور مانگی جائے گی. تیسری دعا جس کا ذکر کیا آپ نے کہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو، وہ یہ ہے، یعنی وطر میں پڑھنے کے لیے دعائے قنوت. اللہم اہدنی. آپ نے اس میں تردد کا اظہار فرمایا کہ کہیں یہ لفظ کسی طرح ہے کہیں کسی طرح. دو طرح ہیں اور دونوں ہی درست ہیں. اللہم اہدنی فی من ہدایت، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے پڑھیں اللہم اہدنی فی من ہدایت، یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک ہے. اللہم اہدنی، اللہم اہدنی، یہ دونوں الفاظ ایسے ٹھیک ہے روایت. فی من ہدیت، فی من ہدیت یہ بھی ٹھیک ہے. وعافنی فی من عافیت، وعافنی فی من عافیت یہ بھی ٹھیک ہے. وتولنی فی من تولیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وبارک لی فیما اعطیت یہ سب درست ہے. وقنی شر ما قضیت، وقنی شر ما قضیت سب درست ہے. انہ لا یذل من والیت، انہ لا یذل من والیت، تبارکت ربنا وتعالیت، تبارکت ربنا وتعالیت یہ سب درست. چوتھی دعا جو آپ نے ریکارڈ کروائی ہے جس پہ آپ پریشان ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے لیے جو دعا فرمائی تھی اس پہ آپ نے کہا ہے. صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتی مریضا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مریض عطیہ بہی لایا جاتا تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے تھے تو شفا بری ہوتی تھی تو کیا پڑھتے تھے؟ اذہب البأس، اذہب الباس دونوں ٹھیک ہے. ایک پہلی دیکھیے اذہب البأس رب الناس، اذہب البأس بیماری کو دور فرما دے، رب الناس اے لوگوں کے پالنے والے، اور اذہب الباس بیماری کو دور فرما دے. باس پہ رک گیا نا، سین پہ زبر نہیں پڑی، ٹھیک ہے. یہ بھی سین پہ زبر پڑھ لی، اذہب البأس یہ بھی ٹھیک ہے. رب الناس لوگوں کے پروردگار. جس پہ آپ کو شبہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہاں کیا چیز صحیح ہے، اشف، اصل لفظ یہ ہے دعا کا، اذہب البأس رب الناس اشف، اللہ اسے شفا عنایت فرما. اشف انت الشافی، اشف دونوں صورت میں ایسے ہی رہے گا. اشف شفا عنایت فرما، وانت الشافی اور اللہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں. لا شفاء الا شفاؤک، اللہ آپ کی شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں ہے. شفاء اور اللہ ایسی شفا دے، ایسے اس بیماری کو دور کر دے. لا یغادر سقما، اے پروردگار لا یغادر سقما اس بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے. خاص طور پہ جو بیماریاں جن کی جڑیں ہوتی ہیں، ٹی بی ہے، کینسر ہے، اس طرح کی اور بہت سی، بلڈ پریشر ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے
جس کا کچھ نہ کچھ اثر انسانی جسم میں رہ جاتا ہے والعیاذ باللہ، اور پھر کبھی وہ پھوٹ پڑتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ کیونکہ اس کا آخر کا حصہ جو ہے نا، اس میں اللہ دعا قبول فرمائے گا تو پوری ہی کرے گا نا، کوئی ٹکڑے تو نہیں اس کے کر دے گا۔ لا شفاء لا یغادر سقما، اللہ بیماری کا کوئی اثر اس میں باقی نہ رہنے دے، یہ پڑھنی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ طلاق کا ایک مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے خلا حاصل کرنا چاہتی ہیں، بیوی سے غور سے سن لیں، بس ایک ہی بار عرض کیا جا سکتا ہے، بار بار سوالات دہرائے نہیں جاتے۔ اس بنیاد پہ کہ آپ کا شوہر جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز فرمایا پڑھتا ہے اور باقی نمازیں نہیں پڑھتا، بیوی آپ اس پہ خلا کیوں لینا چاہتی، طلاق کیوں لینا چاہتی؟ آپ خود فیصلہ کریں، آپ نے لکھا ہے کہ آپ عالمہ ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ تو پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا اتنی بات ہے کہ آپ ناراض ہوں اور گھر برباد کر لیں؟ آپ نے کبھی سوچا اگر آپ پڑھی ہوئی ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ خود کہتی ہیں کہ عید پہ بھی بڑی مشکل سے نماز کے لیے جاتا ہے، اٹھاتی ہوں تو عید پہ چلا جاتا ہے، یہ عید کی نماز جمعے سے افضل ہے، عید کی نماز جمعے سے افضل ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی دعا میں اپنی خواتین کو بھی شامل کرنا، اور آپ نے فرمایا جو خواتین مسجد میں نہ آ سکیں ان کے لیے خیمہ لگا دو مسجد سے باہر، اور انہیں کہو اس میں آئیں اور مانگیں۔ جمعے کے متعلق بھی کہیں آیا ہے کہ جمعے کی نماز کی دعا میں وہ شریک ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی جو نماز ہے نا وہ جمعے سے بھی افضل ہے۔ تو جب وہ جمعے سے بھی افضل نماز میں سال کے بعد سال میں 2 مرتبہ عید پڑھنے جاتا ہے تو آپ اعلیٰ چیز کو نہیں دیکھتی اور جمعے وغیرہ کو دیکھتی ہیں؟ یہ بھی اتنی بڑھیا نماز پڑھتا ہے، بڑی ثواب والی نماز پڑھتا ہے، اور شاید ہر مہینہ پڑھے اگر خدا نے رکھی ہو، سال میں اللہ ہی نے 2 مرتبہ رکھی ہے تو 30 مرتبہ اپنی طرف سے پیدا کر لے گا، تو عید کی نماز پڑھتا ہے نا، بس یہ کافی ہے، نہ اس کے پیچھے پڑھیں اور نہ خلا لیں، یہی عرض کیا جا سکتا ہے۔